وہ جملے جو کبھی اپنے بچوں سے نہیں کہنے چاہیے، ایک ماں اور باپ کے لیے ضروری پیغام۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ولاگ کا آغاز میں نے شام سے کیا تھا۔ یہاں پہ میں بنا رہی تھی بچوں کے لیے آڑو کا شیک، اور آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں ولاگ اور کرتے ہیں اپنا ٹاپک ڈسکس۔ آج کا ٹاپک بھی بہت زبردست ہے، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ کیا ہم سب میں سے کبھی کسی نے غور کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا جملہ کسی بچے کی پوری شخصیت پر کتنے گہرے اثر چھوڑ سکتا ہے؟ ہم میں سے اکثر والدین اپنے بچوں سے بے حد محبت کرتے ہیں، ان کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، ان کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات صرف چند الفاظ جو غصے، تھکن یا پریشانی میں ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں، بچے کے دل پر ایسے زخم چھوڑ دیتے ہیں جو برسوں بعد بھی نہیں بھرتے۔ بچہ صرف کھانے، کپڑے اور تعلیم سے نہیں بڑھتا، بلکہ وہ اپنے والدین کے لہجے، الفاظ، محبت، حوصلہ افزائی اور رویے سے اپنی شخصیت بناتا ہے۔ والدین کی زبان بچے کے لیے آئینہ ہوتی ہے۔ اگر اس آئینے میں اسے اپنی قدر نظر آئے گی تو وہ پر اعتماد بنے گا۔ وہ اگر ہر وقت تنقید، موازنہ اور سخت جملے سنے گا، اس کا سیلف کانفیڈنس آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے گا۔ اکثر والدین یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو صرف ڈانٹا تھا، ہم نے تو غصے میں کہہ دیا تھا، مگر بچے کے لیے وہ ایک لمحہ پوری زندگی کی یاد بن سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے جملوں کے بارے میں بات کریں گے جو والدین کو کبھی بھی اپنے بچوں سے نہیں کہنے چاہیے، اور ساتھ ہی یہ بھی جانیں گے کہ ان کی جگہ کون سے مثبت الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں تاکہ بچے کی تربیت بھی ہو اور اس کا دل بھی محفوظ رہے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا جملہ جو بچے کی شخصیت تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس کا سارا ٹیلنٹ ضائع کر دیتا ہے، اس کا آنے والا فیوچر برباد کر دیتا ہے، وہ ہے تم سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ اکثر والدین کو کہتے ہوئے سنا ہے میں نے۔ یہ جملہ بچے کے اعتماد کو توڑ دیتا ہے، وہ کوشش کرنے سے پہلے ہی ہار مان لیتا ہے۔ اس کی بجائے کہیں، تم کوشش کرو، میں جانتی ہوں کہ تم بہتر کر سکتے ہو، پہلی دفعہ بہتر نہیں تو دوسری دفعہ کر سکتے ہو۔ اس سے بچے کا اعتماد بڑھتا ہے اور بچہ وہ کانفیڈنس اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے اور وہ سب کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اسے ناممکن لگ رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات، تم اپنے بھائی یا بہن جیسے کیوں نہیں ہو؟ موازنہ، حسد، احساس کمتری اور دوری پیدا کرتا ہے۔ ہر بچہ اپنی صلاحیت اور شخصیت کے ساتھ منفرد ہوتا ہے۔ آپ کہیں تمہاری اپنی خوبیاں ہیں، انہیں مزید بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ یہ جو ہم موازنہ کرتے ہیں نا، گھر میں ہی اپنے بہن بھائیوں سے اپنے بچوں کا، یہ بھی ان کی شخصیت پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں اور ان کی شخصیت تباہ و برباد ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو اپنے کسی بھی گھر میں بہن بھائی سے بچے کا موازنہ مت کریں، اسے یہ مت کہیں کہ تم اپنے بھائی یا بہن جیسے کیوں نہیں ہو۔ تیسری بات، اکثر یہ بھی جملہ ہم پیرنٹس اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ کاش تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ غصے میں یہ شاید جانے انجانے میں یہ جملہ ہم لوگ کہہ جاتے ہیں، لیکن بچے کے دل پر بہت گہرا زخم چھوڑ سکتا ہے یہ والا ایک جملہ۔ اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ غیر ضروری ہے۔ غصے میں بھی ایسے الفاظ سے مکمل پرہیز کریں۔ چوتھی بات، تم ہمیشہ غلطی کرتے ہو، ہمیشہ اور کبھی نہیں، جیسے الفاظ بچے کو مایوس کر دیتے ہیں۔ آپ اس کی بجائے کہیں کہ اس بار غلطی ہوئی ہے، اگلی بار بہتر ہو جائے گا۔ پانچویں بات، چپ ہو جاؤ، تمہیں کچھ نہیں پتا۔ اگر بچے کی بات سننے کی عادت نہ ہو تو وہ آہستہ آہستہ اپنی رائے دینا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کہیں میں تمہاری بات سن رہا ہوں، آرام سے بتاؤ۔ چھٹی بات، تم بہت سست ہو۔ بچے کی شخصیت پر منفی لیبل نہ لگائیں، کہیں اگر تم تھوڑی محنت اور کرو گے تو بہت اچھا کر سکتے ہو۔ تم سست ہو، یہ جملہ کبھی بھی اپنے بچے کو مت بولیں۔ ساتویں بات، میں تم سے ناراض ہوں، بات نہیں کروں گا۔ محبت کو سزا کا ذریعہ نہ بنائیں۔ بچے کو غلطی سے سمجھائیں، لیکن اسے یہ احساس دلائیں کہ محبت ختم ہو گئی ہے، یا میں تم سے محبت نہیں کرتا، یا میں تم سے ایوری ٹائم ناراض ہی رہتا ہوں۔ آٹھویں بات، رونا بند کرو، لڑکے نہیں روتے۔ غم، خوف اور دکھ کا اظہار ہر انسان کا حق ہے۔
بچوں کو اپنے جذبات کو صحت مند طریقے سے بیان کرنا سکھائیں۔ اکثر ماؤں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ لڑکے نہیں روتے، لڑکے بہت سٹرونگ ہوتے ہیں۔ تو وہ پھر اگر لڑکے انسان نہیں ہوتے، ان کو بچپن سے یہ ریمائنڈر دے دیا جاتا ہے کہ تم تو لڑکے ہو، تم کیوں رو رہے ہو؟ کتنی غلط بات ہے۔ 9ویں بات، تم نے میری ناک کٹوا دی۔ ایسے جملے بچے میں شرمندگی اور خوف پیدا کرتے ہیں۔ اس کی بجائے اس کی غلطی پر بات کریں، اس کی شخصیت پر حملہ مت کریں۔ 10ویں بات، اگر تم نے یہ نہ کیا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ چھوڑ دینے یا محبت ختم کرنے کی دھمکیاں بچے میں عدم تحفظ پیدا کرتی ہیں۔ اس کی جگہ واضح اصول اور مناسب نتائج بتائیں۔ والدین کے لیے چند اہم جو ضروری باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ بچے کو روزانہ کم از کم ایک بار دل سے سراہیں، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کی اچھی باتوں کو بار بار دہرائیں اور اسے بار بار یہ کہیں کہ نو ڈاؤٹ تم کر سکتے ہو۔ دوسری بات، اس کی بات پوری توجہ سے سنیں۔ بعض مائیں ہوتی ہیں بچوں کی ایک بات ادھر سے سنتی ہیں ادھر سے نکال دیتی ہیں، بچوں کو فیل ہوتا ہے کہ ہمارا تو بولنا ہی ایکسٹرا ہے، تو اپنے بچے کی بات پوری توجہ سے سنیں۔ تیسری بات، غلطی پر ڈانٹنے کی بجائے سمجھانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، ہم بڑے ہیں، جوان ہیں، میچور ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو بچے ہوتے ہیں، وہ پھول کی مانند ہوتے ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو مت ڈانٹیں۔ بچے تو پھول ہوتے ہیں، ان کو ڈانٹ کے سمجھانے کی بجائے ان کو پیار سے سمجھائیں۔ اور جو جنگ پیار سے جیتی جاتی ہے میرے خیال میں وہ کسی بھی نفرت سختی سے نہیں جیتی جاتی۔ اپنی معافی مانگنے سے نہ گھبرائیں، کیونکہ اس سے بچے کو بھی معافی مانگنا سیکھنے کو ملتا ہے۔ دوسری بات یاد رکھیں، بچے آپ کے الفاظ نہیں بھولتے بلکہ ان الفاظ سے پیدا ہونے والا احساس ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ اچھا، میرے بچے جب چھوٹے تھے تو میں آپ لوگوں سے اپنی ایک بات شیئر کرتی ہوں۔ میں ان کو سیپریٹ روم میں علیحدہ سے ایک خوبصورت سے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی تھی۔ چھوٹے تھے تب تو میری جو گھر میں کچھ بھی وہ اپنے روم میں کچھ بھی کرتے تھے میں انہیں نہیں روکتی تھی۔ وہ آئینہ خراب کرتے تھے، وہ پینٹنگ کرتے تھے دیواروں پہ، وہ کچھ بھی کرتے تھے، میں نہیں روکتی تھی۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ بچوں کے اندر ایک عجیب سا کانفیڈنس آ گیا تھا۔ میری بیٹی پینٹنگز کرتی تھی دیواروں پہ، میں اسے برش لا کر دیتی تھی۔ میرے گھر میں اکثر مجھے یہ سننے کو ملتا تھا کہ یہ تو بچوں کو کچھ بھی نہیں کہتی، وہ کچھ بھی کرتے رہیں، یہ کچھ بھی نہیں کہتی۔ اتنی چھوٹی عمر میں بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے، یہ اس کا سیکھنے کا ٹائم ہوتا ہے، تو ہم اگر ان کو ڈانٹ کے، مار کے یا یہ بار بار کہیں کہ یہ نہیں کرو، یہ خراب ہو جائے گا، وہ خراب ہو جائے گا، ہاں خراب ہونے والی چیزیں آپ سائڈ پہ کر دیں، چھپا دیں ان سے، لیکن دیوار پہ پینٹنگ اگر بچہ کر رہا ہے تو وہ اس کی صلاحیت ہے، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو وہ چیزیں لا کر دیں، وہ گیجٹس لا کر دیں جس سے وہ پینٹنگ سیکھے۔ میں نے اپنے بچوں کی پرورش اسی طرح سے کی ہے اور اب یقین مانیں کہ وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں، اتنے اچھے بچے ہیں کہ سب ان کی تعریف کرتے ہیں، ایک میں نہیں کرتی۔ تو تعریف تو وہی ہوتی ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ تو پیارے والدین، بچوں کی تربیت صرف اچھے اسکول، اچھے کپڑوں یا اچھی خوراک سے نہیں ہوتی بلکہ اچھے الفاظ سے بھی ہوتی ہے۔ ایک محبت بھرا جملہ بچے کی ہمت بڑھا سکتا ہے، جبکہ ایک سخت جملہ اس کے دل میں برسوں کے لیے خوف اور احساس کمتری پیدا کر سکتا ہے۔ آج سے یہ عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں سے ایسے الفاظ بولیں گے جو ان کے اعتماد کو مضبوط کریں، ان کی شخصیت کو نکھاریں اور انہیں احساس دلائیں کہ وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو میں ایک سنگل مدر ہو کے اگر اپنے بچوں کی اتنی اچھی پرورش کر سکتی ہوں تو نو ڈاؤٹ ہم سب کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ شام کا ٹائم تھا، بچوں کی فرمائش تھی، ہم نے کھانے ہیں پکوڑے، کیونکہ باہر ہو رہی تھی بارش اور بارش بہت زیادہ ہوئی ہے آج بھی ہماری سٹی میں۔ تو الحمدللہ یہاں پہ میں نے پکوڑے بنائے تھے، بہت مزیدار بنے تھے۔ اور ملتے ہیں کسی کل والے ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل پہ جو بھی میرے بہن بھائی نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سپورٹ کیجیے گا، لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔